محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس جو کہ منسوب ہے مولا امام حسن عشری علیہ السلام سے، اللہ مولا کے فرزند اقدس حضرت حجت امام زمان صلی اللہ تعالیٰ فرض و شریف کی خدمت اقدس میں دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. نعرہ الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاجات کی برابری کے لیے ایک منتی مجلس ہے اور مجلس منسوب ہے مولا امام زمان علیہ السلام کے بابا سبحان اللہ علیہ السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاجات کی برابری کے لیے ان سے منسوب مجلس کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں دل زندہ ہو جاتے ہیں، جو ان کے امر میں شریک ہو جائے کیا کہ اس کا دل اس دن زندہ نہیں ہوگا. یوم تموت القلوب، جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے. تو جناب امیر کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام، اعتصام عصمت سے یہ اسلام کے رکن ہے اہل بیت علیہ السلام، و ولائج الاعتصام، اور پناہ لینے والوں کے لیے پناہ گزین اور ایک بہت بڑا وسیلہ ہے. سبحان اللہ. تو جب حاجات کی برابری ہو اس کی جانب پناہ لی جائے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پناہ دہندہ بنایا ہے. سبحان اللہ. بین یدی حاجاتنا صلوات. اسی خطبے میں جناب امیر نے کتاب الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 389 ارشاد جناب امیر ہے، فرمایا ہم عیش العلم، کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب علم یہاں پہنچتا ہے تو علم وجد میں آتا ہے. سبحان اللہ. جہاں پر وجد میں آتا ہے عیش العلم کا اس سے آسان جو تو علم وجد میں آ جائے وہ موت الجہل، اور جہل کی موت ہو جائے. بے شک. تو ایسی بارگاہ وہ عالموں کی بارگاہ نہیں ہوگی، وہ باب مدینۃ العلم کی بارگاہ. سبحان اللہ. کیا کہ بارگاہ باب مدینۃ العلم صلوات. وہ الذی یخبرکم حکمہم عن علمہم، یہ وہ ہیں کہ ان کی حکمتیں تمہیں ان کے علم کا پتہ دیتی ہیں. سمعہم عن منطقہم، ان کی خاموشی تمہیں ان کی منطق کا پتہ دیتی ہے. وظاہرہم عن باطنہم، ان کا ظاہر تمہیں ان کے باطن کا پتہ دیتا ہے. لا یخالفون الحق، یہ کبھی بھی حق کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. ولا یختلفون فیہ، اور حق کے معاملے میں آپس میں بھی کبھی اختلاف. سبحان اللہ. محمد کی تاریخ علم کی تاریخ ہے، حکومتوں کی تاریخ. لہذا ان کے مزاروں پر اور ان کے حرموں میں کوئی بادشاہی شان و شوکت والے دربار نہیں بنتے. آج تک درگاہ علم بنتی ہے.
اور جن امام معصوم کے بارے میں گفتگو ہے انہیں ہادی بھی کہتے ہیں، عسکری بھی کہتے ہیں. امام علی النقی علیہ السلام کا ایک لقب ہادی ہے اور امام علی النقی کا لقب عسکری بھی. اور امام عسکری کا لقب بھی ہادی ہے اور لقب عسکری بھی، لہٰذا انہیں ملا کر ہادیین بھی کہا جاتا ہے، عسکرین بھی کہا جاتا ہے. خود مولا نے فرمایا ہے کہ میری قبر جانبین کے لیے بناگاہ ہے، جانبین یعنی شیعہ و سنی. اور خاص الخاص امام حسن عسکری علیہ السلام کی شباہت امام حسن مصطفی علیہ السلام. دونوں کا نام گرامی حسن، دونوں کے والد کا نام علی ہے، دونوں کی کنیت ابو محمد، دونوں کے بابا کی کنیت حسن، لقب ذکی ہے، دونوں کا لقب ذکی. لہذا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی ابن رسول اللہ، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری. ائمہ الاسلام میں سے کم 4 ایسے ہیں کہ جن کا لقب نقی ظاہر میں یعنی سبھی صادق ہیں، سبھی رضا ہیں، لیکن جن کا لقب باقاعدہ روایت میں ظاہر میں بیان ہوا کم سے کم 4. ایک امام حسن مصطفی علیہ السلام میں نے عرض کیا، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام تو ہے ہی معروف، اور امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. سبحان اللہ. جن کی مجلس ہو رہی ہے انہیں خاص الخاص ہر مومن کو عقیدت اور انہیں اور بھی خاص الخاص عقیدت اور حرم امام رضا علیہ السلام سے تعلق بھی ہے. تو امام رضا علیہ السلام کا بھی لقب نقی ہے جو ان کی صلوات خاصہ میں کہ اللہم صلی علی علی بن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی حجتک علی من فوق الارض الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ ذاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ متواصلۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. یہ خاص امام رضا علیہ السلام پر صلوات درود و سلام ہو ان علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. اللہم صلی علی علی بن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض، وہ حجت ہیں جو کچھ زمین سے اوپر ہے، ومن تحت الثری جو کچھ آسمان کے نیچے، الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ، اتنا درود کہ جو کثیر ہو، متواترتاً جو مسلسل ہو، متواصلتاً پیدر پہ ہو، کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک، اے پروردگار ویسے درود بھیج کے جیسے تو اپنے کسی بہترین ولی پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں عظمت امام علی رضا النقی علیہ السلام. تو کم سے کم 4 امام ہیں کہ جن کا ظاہر میں روایت میں لقب بھی نقی بیان ہوا. امام حسن مصطفی علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام. یہی مطلب ہے زیارت جامع کبیرہ کے جملے کا کہ ان نورکم وارواحکم دینکم واحدہ، آپ کا نور بھی ہے کہ آپ کی دینت بھی ہے، طابت و طہرت، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، بعض من بعض، بعض کی دینت بعض سے ہے، بعض کی روح بعض سے ہے، بعض کا نور بعض سے، یعنی یہ سب مخلوط ہے آپس میں. تو جب مولانا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام پر گفتگو ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے فضائل پر پوری گفتگو ہے. آج چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام پہ گفتگو ہے تو ائمہ الاسلام کی شناخت کا اہم ترین ذریعہ خود ان کی زیارتیں ہیں، کیونکہ زیارت معصوم کی معصومین ارشاد فرمایا. اور ابو الفضل عباس السلام کی زیارت بھی امام صادق علیہ السلام. تو معصوم کی زیارت معصوم ارشاد فرمایا. کیا کہنا، بہت خوب. سبحان اللہ. عباس علیہ السلام معصوم کی زیارت، اگر معصوم سے کسی کی زیارت وارد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہرحال اس عصمت کی ایسی منزل پر ہے کہ چاہدہ معصوم الاسلام کی منزل جو ہے وہ عصمت کبریٰ کی منزل ہے. اور ابو الفضل عباس علیہ السلام، میں نے اس کو بارہا پہلے بھی عرض کیا ہے مختلف حوالوں سے کہ امام حسین معصوم ہے من جانب اللہ فی نفسہ، اور ابو الفضل عباس السلام معصوم ہے من جانب حسین. کبھی اور گفتگو سے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو زیارت ہے یعنی معصوم کی زیارت سے ہم معصوم کی شناخت کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ معصوم کے کلمات ہیں.
میں زیارت کے فقرے پیش کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ کچھ آیتیں آپ کی اجازت ہے تو پیش کر دوں تاکہ اس کے بارے میں یہ تمہید بن جائے اور پھر زیارت کا فقرہ پیش کر دوں. دیکھیں قرآن کریم میں فائزین پہ گفتگو ہے کہ کامیاب کون ہے. یہ کلمہ مختلف اپنی ویریشنز کے ساتھ 29 مرتبہ قرآن میں آیا. کبھی ذالک الفوز العظیم مصدر کے ساتھ, کبھی فائزین اس پہ فائل کے ساتھ, اور 29 مرتبہ 27 آیات میں آیا ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پر سورہ توبہ میں کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور میں کچھ آیات کر دوں. فائزین کنہیں کہا گیا, یعنی کامیاب کون؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے, وہ جو جہاد کرے فی سبیل اللہ اپنے مال سے اپنے نفس سے, اعظم درجہ اس کے لیے ایک درجہ ہے اللہ کے نزدیک عظیم. اور اولئک هم الفائزون, یہی کامیاب لوگ ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے وہ کہ جنہیں سبقت کی ایمان لانے میں, یہ وہ ہیں, میں آیتوں کے درمیان سے پڑھ رہا ہوں, یہ وہ ہیں کہ انہیں وہ جنت عطا ہوگی کہ جس کے تحت نہریں بہ رہی ہوں گی. ذالک الفوز العظیم, یہ عظیم کامیابی ہے. یہ سورہ توبہ کے نمبر 20 سے آیت نمبر 100 تھی. پھر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو, بان لهم الجنہ, انہیں جنت عطا کرتی. یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, ویقتلون ویقتلون, قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. ذالک هو الفوز العظیم. آگے فرمایا سورہ توبہ ہی نمبر 111 کہ یہ سورہ توبہ کو یاد رہے گا, اس کے سورہ کا نشان 9 ہے اور 9 کا عدد آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. یہی فوز عظیم ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے, فقد فاز فوزا عظیما, وہ یقیناً عظیم ترین فوز پر, یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا, کامیاب ہو گیا, عظیم کامیابی پر پہنچ گیا. سورہ احزاب کے نمبر 71 ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, یہ سورہ حشر کی آیت ہے. اصحاب جنت اصحاب نار برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, کا مطلب یہی کامیاب. سبحان اللہ. اصحاب جنت ہے, یہی کامیاب ہے. سورہ صف میں فرمایا, جس کو میں نے سلام کلام میں اپنی خدمت میں پڑھا, کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اے ایمان والو کیا میں ایسی تجارت ہے, ایسا بزنس بتاؤں, تجارت کا ٹریڈ کریں گے اور کیا کریں گے, کہ تنجیکم من عذاب علیم, تمہیں بہت دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ, تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اپنے نفس سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہیں کیا دے گا جب تم ٹریڈ کرو تو اللہ کیا دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہیں جنت میں داخل کر دے گا, جس کے تحت سے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہ مساکن طیبۃ, اور تمہیں پاکیزہ گھر عطا کر دے گا. کیونکہ گھر کی مجلس ہو رہی ہے تو یہ ایک تبرکن بات آ جائے. البتہ یہ وہ جنت کے گھر کی بات ہو رہی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی پاکیزہ گھر عطا کرے گا. ذالک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. سورہ نبا میں فرمایا ان للمتقین مفازا, ساری کامیابیاں تو متقین ہی کے لیے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فائزین کون ہے, متقی فائزین میں سے ہیں, ظاہر کامیاب. جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے وہ فائزین میں سے, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ فائزین میں سے, جو اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرے اپنے مال سے اپنے نفس سے وہ فائزین میں سے. مہاجرین اور انصار فائزین میں سے, سابقون فائزین میں سے, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے فائزین میں سے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے فائزین میں سے. امام حسن عسکری اسلام کی ادارت ہے, السلام علیکم ایھا الامام الفائزین, اے سارے فائزین. آپ پر سلام. جی تو آگے تشریف لائیے گا. ایک ایک کرنا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے تمام فائزین کے امام, جی مولانا حسن عسکری السلام کو میں چاہتا ہوں براہ راست ان کے فضائل پہ بات ہو. اے تمام فائزین کے امام, آپ پر سلام. یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے امام, آپ پر سلام. امام حسن عسکری ان کے امام کیونکہ وہ فائزین میں سے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے امام حسن عسکری, آپ پر سلام. اللہ اس کے رسول کی راہ میں اپنا مال اور اپنے نفس جہاد کرنے والوں کے امام حسن عسکری علیہ السلام, آپ پر سلام. ان للمتقین مفازا, کامیابی تو متقین ہی کے لیے. تو علی فقط امام المتقین نہیں ہے, حسن عسکری بھی سے امام. اللهم صل على محمد وعلى
فائزین یہ فقط زمینی مخلوق ہے یا آسمانی مخلوق بھی ہے جو فائزین میں سے تمام فائزین کے امام آپ پر سلام عسکری کا کلام فرماتے ہیں کہ روح القدس فی الجنان سافورہ، روح القدس جو جبرائیل سے بھی افضل ایک مخلوق ہے آسمانوں پر، روح القدس فی الجنان سافورہ، روح القدس بہت پھرتی تیزی کے ساتھ جنت میں جو پرواز کرتے ہیں، ذات من حدائق الباقورہ، انہوں نے ہماری معرفت کے باغات کے کچھ پھلوں کا پناہ دینے والے آپ پر رکن المومنین امام حسن عسکری اسلام کی زیارت آپ کی نیابت میں بھی پڑھ رہا ہوں میں فکروں کو تاکہ ثواب میں ہم سبھی شریک ہو جائیں، مجلس کے ثواب میں تو نہیں ہو جائے السلام علیکم رکن المومنین، اے مومنین کی پناہ گاہ آپ پر سلام، السلام علیکم فرج الملبوفین، اے بے کسوں کی فریاد کرنے والے آپ پر سلام، السلام علیکم یا خازنہ وسیع علم رسول اللہ، رسول اللہ کے وسیع کون ہے؟ امیر المومنین، ان کے علم کے خازن امام حسن عسکری آپ دیکھیے یہاں سے بالکل ایک اور بات تاریخ کا ہمارے سامنے آتا ہے. امام علیہ السلام کی زیارت میں ایک اور فقرہ بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک اور معرفت کا باب ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کھولیں. السلام علیکم حجت الحجت، اے حجتوں پر حجت آپ امام حسن عسکری اسلام کی زیارت میں تو حجتوں پر حجت، کیونکہ انبیاء حجت ہے اللہ کی، انبیاء اللہ کی حجت ہے اور ائمہ انبیاء پر بھی حجت ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آگے نماز نہیں پڑھائیں گے، پیچھے نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضرت حجت کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو ائمہ علیہ السلام حجت ہیں انبیاء پر بھی. تو اے حجتوں کی حجت آپ پر سلام. تو انبیاء اللہ کی حجت ہے اور تو جو کی جگہ ایک جگہ لے جانا چاہ رہا ہوں امام حسن عسکری کی کلامی کی روشنی میں انبیاء اللہ کی حجت ہے، ائمہ علیہ السلام انبیاء پر حجت ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن حجت، سبحان اللہ، محمد حجت ہے وہ امنا فاطمہ حجت ہے. سلام اللہ علیہ السلام. انبیاء انسانوں پر حجت، ائمہ انبیاء پر بھی حجت اور سیدنا سلام اللہ ائمہ پر بھی حجت. کیجیے گا ائمہ علیہ السلام حجتوں پر حجت ہیں اور خازن ہیں وسیع علم رسول اللہ کے. لہذا ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کی اپنی تاریخ ہے پوری. علمی افراد ظاہر میں افراد نہیں فقط انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ائمہ کے تضاد میں مقابل میں، چاہے وہ باطل فقہا کا انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ باطل صوفیوں کا انسٹیٹیوشن ہو. تصوف بھی باطل بہت حد تک رہا تاریخ میں. صوفیہ کرام کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت الاسلام کے پیغام کو پہنچایا آگے، لیکن باطل تصوف بھی پوری شدت کے ساتھ رہا. امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں خاص طور پہ بھی عرض کرتا ہوں. اس طرح سے حتی باطل قاریان قرآن اور ایک سلسلہ رہا اور ہمیشہ حکومتوں نے سرپرستی کی ان باطل انسٹیٹیوشنز کی، خاص طور پر ایسے انسٹیٹیوشنز اور ایسے افراد کی کہ جو درمیان کی راہ لیں، قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ، جو ایسی راہ لیتے تھے ان کی سرپرستی کی حکومتوں نے. اس پہ شامل ہو گئے بعد میں حتی رہبانیت اختیار کرنے والے جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور متقی ظاہر کرتے تھے، یہاں تک کہ اہل کتاب، آپ جانتے ہیں اہل کتاب کون ہے، ان کے
باقاعدہ مہمان سرا اور ان کے مرکز بن گئے اسلامی حکومتوں میں، جنہیں باقاعدہ پینشن دی جاتی، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ عام عوام الناس میں کہ دیکھو تقویٰ اور زہد تو ان کے پاس ہے، یہ تو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، تو عورتوں کو نہ شادی کرتے ہیں نہ ان سے کوئی کا تعلق ہوتا ہے، تو اصل زہد و تقویٰ تو یہ ہے۔ تو بنی امیہ نے یونان کے فلسفے کا ٹرانسلیشن کروایا، فلسفے کو پروموٹ کیا گیا جو باطل فلسفہ تھا، جو یہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از ڈیٹرمنڈ، پہلے سے ہر چیز طے ہے، تو پہلے سے جو چیز طے ہے، تو جیسے شب و روز آتے جاتے ہیں، جیسے انسان بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس میں ساتھ میں گناہ بھی ہے، غلطیاں بھی ہیں، ظلم بھی ہے، وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو یہ سوٹ کرتا تھا حاکم بادشاہوں کو۔ اس طرح سے صوفیہ نے اپنا ایک مکتب اور بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اسی کی طرف سے، یہ مکتب بنا۔ اچھا، اس کی جو باتیں صوفیہ کی جو بنیاد ہے وہ آپ کو ملے گی جنگ جمل میں۔ جنگ جمل میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے حسن بصری، اور وہ 15 سال کا اس وقت ٹین ایج میں ہے، جوان ہے، اور وہ اسلحے کے ساتھ لشکروں کے درمیان گھوم پھر رہے ہیں۔ اچھا، حسن بصری کون ہے؟ جن کے لیے تاریخ میں لکھا گیا کہ ایک مرتبہ وہ حضرت بی بی ام سلمہ کے یہاں تشریف لائے، رسول اللہ کے گھر سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اماں جان پیاس بہت لگ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا، اب میں خالی کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ سراہی ہے، اس میں پانی رکھا ہوا، اس میں جا کے پانی پی لو۔ تو گئے، انہوں نے پانی پی لیا، جب پانی پی کے وہ چلے گئے تو بعد میں رسول اللہ تشریف لائے، اور انہوں نے جب اس سراہی کو دیکھا تو کہا کہ اے ام سلمہ، میرا علم کون لے گیا؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حسن بصری آئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ سراہی سے پانی پینے والوں پر تو نگاہ رہی، زبان چوسنے والوں زبان چوسنے والوں پر۔ اچھا، لکھنے اس واقعے کے لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ واقعہ حقیقت میں ہوا تھا یا خواب میں، اس لیے کہ حسن بصری کی تو ولادت ہی رسول اللہ کی وصال کے 10 سال بعد ہوئی، لکھنے والے نے واضح نہیں کیا کہ یہ واقعہ حقیقت میں پیش آیا تھا یا خواب میں پیش آیا تھا۔ بہرحال حسن بصری وہ ہیں، چونکہ جب وہ جنگ جمل میں 15 سال کے ہیں تقریباً، تو 21 ہجری ان کی پیدائش ہے، اور وہ گھوم رہے ہیں۔ یہ صوفیہ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ تو وہ اسلحہ لگا کے گھوم رہے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بلاؤ۔ حسن بصری آئے مولا علیہ السلام کے پاس، مولا نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا میں آیا ہوں تلوار لگا کر، اور ارادہ تو یہ تھا کہ کسی لشکر میں جاؤں گا، لیکن جب میں یہاں پر پہنچا ہوں تو مجھے ایک آواز آئی ہے کہ یہاں قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی۔ مولا نے کہا کہ تجھے صحیح آواز آئی ہے، اس لیے کہ ابلیس کی آواز تھی۔ بہت توجہ کیجیے گا، خاص ہوتے بھی جانے اشارے سے مولا نے کہا تجھے صحیح آواز آئی اس لیے کہ یہ ابلیس کی آواز تھی، اس لیے کہ تیرا ارادہ جس لشکر میں جانے کا ہے وہاں پر قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی۔ تو حسن بصری تمام جو صوفیہ کے سلسلے ہیں وہ جا کے جڑتے ہیں حسن بصری سے، وہ انہیں اپنا رہبر امام قائد مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ شاگرد تھے مولا علی علیہ السلام کے۔ تو شاگردی کا حال میں نے آپ کی خدمت میں بھی پیش کر کے جی، انہوں نے زمانہ دیکھا مولا علی علیہ السلام کا، جمل دیکھی، صفین دیکھی، نہروان دیکھی، مولا علی علیہ السلام کی شہادت دیکھی، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت دیکھی، امام حسین علیہ السلام کی، یعنی اس زمانے میں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت۔ اتنی بصارتوں کے بعد بھی بصیرت میں کوئی تبدیلی نہ آ سکتی۔ کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب۔ حسن بصری کے خاص شاگرد ہیں شفیق ابن ابراہیم بلخی،
یہ ہے امام زین العابدین اسلام کے زمانے کی، امام محمد باقر اسلام کے زمانے کی، امام جعفر صادق اسلام کے زمانے کی۔ ان کے شاگرد ہیں سفیان ثوری۔ سفیان ثوری وہ ہیں کہ جو صادق علیہ محمد کی خدمت میں آتے تو تھے بار بار، لیکن امام نے انہیں منع فرمایا کہ تم یہاں اس لیے نہ آیا کرو کہ یہاں سے تم سنتے کچھ اور ہو، جا کے بتاتے کچھ اور ہو، اور امام کو پسند نہیں تھا۔ لیکن بہرحال امام اپنے اخلاق کی وجہ سے انہیں منع تو نہیں کرتے تھے، لیکن یہ امام اسلام کے ساتھ کا تعلق اس کیفیت کا تھا۔ سفیان ثوری کے خاص شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک، یہ زمان ہے 7ویں امام کا اور 8ویں امام کا۔ ان کے خاص شاگرد ہیں معروف کرخی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، طے نہیں ثابت نہیں، کہا جاتا ہے کہ دربار میں علی بن مصر رضا ہوئے۔ علی بن مصر علیہ السلام کے گھر کے دربان تھے، ان کے دروازے کے باہر تھے، اور انہیں پانی پیش کیا کرتے تھے اور نگہبانی کیا کرتے، ثابت نہیں لیکن کہا جاتا ہے۔ معروف کرخی کا زمانہ بنتا ہے امام رضا علیہ السلام کا، امام محمد تقی علیہ السلام کا، ہم آپ کو ترتیب سے لے آئے ماشاءاللہ۔ اور معروف کرخی کے شاگردوں میں سے آگے جا کر آتے ہیں بالواسطہ بلا واسطہ بایزید بستامی۔ بایزید بستامی، ان کا زمانہ بنتا ہے عسکری کا، یعنی امام ابی رقیل اسلام۔ ان کے جو شاگرد خاص ہیں وہ ہیں جنید بغدادی۔ ان کا زمانہ بھی بنتا ہے، ان کی جوانی بنتی ہے محمد عسکری علیہ السلام۔ جنید بغدادی ان کے خاص شاگرد ہیں حسین ابن منصور حلاج الحق کہنے والے، جن کو سولی دے دی گئی تھی 12 ہجری میں۔ یہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں نائب خاص ہوں حسن عسکری کا۔ تو یہ سارے صوفیہ کا سلسلہ امام حسن عسکری اسلام کے ساتھ ماشاءاللہ۔ اور پھر تمام سیاہ ستہ والے، یعنی امام بخاری، امام حسن عسکری کا جو سن وفات ہے وہ 260 ہجری، تو امام بخاری سن 254 ہجری ان کی موت ہو گئی۔ امام مسلم بن حجاج نشاپوری 261 ہجری میں، پھر 270s میں امام ابن ماجہ، امام ترمذی، بعد میں امام نسائی۔ یہ سارا دور بنتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ امام کا سن ہے 28 برس، مدت امامت ہے فقط 6 برس۔ ان تمام سلسلوں کے باوجود بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی امامت میں کام کیا ہے کہ تم کتنی بھی کوشش کرو، تم ہمارے جد کی جو شریعت ہے اس میں باطل کو نہیں ملا پاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں تم باطل کو نہیں ملا پاؤ۔ اس لیے کہ باطل بہت سے تھے، حق ایک تھا، ظلمتیں بہت سی ہیں، نور تو ایک۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے خاص غلام، ان کے قریب رہنے والے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ یا عبادت میں مصروف رہتے تھے یا مسلسل کتابت میں مصروف رہتے تھے، اور جواب دیتے تھے اصفہان سے آنے والا خط ہے، قم سے آنے والا خط ہے، مستقل امام اسلام، اور کتابوں کو پڑھ پڑھ کر جو زمانے میں تشیعوں میں لکھی گئیں ان کی اصلاح فرماتے تھے، کبھی امضا کرتے تھے، کبھی اس کو مسرت کر دیتے تھے، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اب یہ آخری حجت ہے جسے براہ راست یہ دیکھ رہے ہیں سامنے اپنے نگاہوں، اس کے بعد حجت پردہ غیبت میں چلی جائے گی۔ لہذا امام حسن عسکری اسلام کے امور میں سے، فرائض میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، ایک بہت اہم کام یہ تھا کہ امام زمان اسلام کا تعارف بھی کروائے اور ان کی حفاظت بھی کریں۔ تعارف کروانے میں یہ دونوں بظاہر متضاد باتیں کہ جب آپ تعارف کروائیں گے تو حفاظت کیسے ہوگی، حفاظت کریں گے تو پھر تعارف کیسے ہوگا۔ بہت اچھے، صاحب زمان علیہ السلام سعد بن عبداللہ قمی یہ کہتا ہے کہ میں جب امام کے پاس پہنچا تو امام معمولاً نظر بند ہوتے تھے، امام کی بلکہ پوری زندگی نظر بندی میں گزری۔ تو میں جب پہنچا اور امام اسلام کے پاس جب لوگ آتے تھے تو اور مختلف ذریعوں سے اور بہانوں سے آ جاتے تھے، کبھی تیل بیچنے کے لیے، کبھی اور کسی ذریعے سے امام کی خدمت میں پہنچتے تھے، کیونکہ امام یہ کہتے تھے کہ جب میں باہر نکلوں اور میں گلیوں میں یا کہیں جا رہا ہوں تو مجھے دیکھو تو تم میرے پاس نہ آنا۔ بعض مقامات پر امام نے کہا کہ مجھے سلام بھی نہ کرنا، اس لیے کہ اتنا شدید تخیہ کا زمانہ تھا اور اتنا شدید امام علیہ السلام کے زمانے میں اتنا شدید ترین اختلاف تھا کہ امام علیہ السلام کے پاس جو آئے گا تو اس کے بعد اس مومن کے لیے بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا تھا، اور امام علیہ السلام مومن کی جان کی حفاظت چاہتے تھے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام جب ان سے لوگ ملتے تھے آ کر، تو ایک زمانہ ایسا آیا، کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ مثلاً جب عیسائی راہب دعا کرتا تھا تو بارش ہو جاتی تھی، اور مسلمان جب دعا کرتے تھے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت امام نے فرمایا، کیونکہ اب جب ظاہر ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھا ہوا ہے
कब तो मुसलमान ही ना रहे तो फिर कहाँ का खलीफा? बेशक इस्लाम से निस्बत नहीं है, उसे अपनी खिलाफत को बचाना है। सही। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जब इनके बुजुर्ग गए थे मौला अली इस्लाम के पास और कहते थे कि हम अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, तो वही कैफियत यहाँ पर भी थी कि अगर इमाम हसन अस्करी ना होते ये हलाक हो जाएंगे। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से गुजारिश की गई कि आप तशरीफ लाइए और बतलाइए कि ईसाई राज दुआ करता है तो फिर बारिश क्यों होती है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और जब उसने बारिश के लिए हाथ उठाए तो मशहूर वाक़या है कि इमाम ने अपने शागिर्द को और अपने गुलाम को भेजा कि जो उसके हाथ में वो ले आओ, और उसके हाथ में एक नबी खुदा के बदन के वजूद की छोटी सी हड्डी थी जो कहीं से उसे नसीब हो गई थी। 1,24,000 अंबिया में से ज़ाहिर की ईसाइयत भी गुजरी है, यहूदियत भी गुजरी है। इमाम ने कहा कि ये बारिश हो रही है इस वजह से, और जो जब वो ले ली गई वो तबरुकन हड्डी, तो फिर जो बादल आ रहे थे वो बादल चले गए, जो आने वाले थे बादल वो भी चले गए। और उसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने दस्ते दुआ बुलंद फरमाए और उसके बाद बादल आए और इमाम चाहने वालों ने कहा ये बादल बरसने वाले हैं। इमाम ने फरमाया कि नहीं, ये बादल सारा शहर में बरसेंगे। फनाए इश्क अपनी बका से मिलने जाते हैं, मवद्दत की महक बनकर फिजा से मिलने जाते हैं। हमारी जुस्तुजू तौहीद है लेकिन तवस्सुल से दर मौला अस्करी पर हम खुदा से मिलने जाते हैं। और इमाम हसन अस्करी साहब ने फिर दुआ फरमाई तो एक बादल आया, कहीं फला शहर में बरसेगा, फिर एक बादल आया, इमाम ने कहा इस शहर में बरसेगा, अपने शहर। ये वो वाक़या सबब बन गया कि इमाम की नजरबंदी कुछ अरसे के लिए खत्म हो गई, क्योंकि पूरा मजमा था साहब और नजरबंद करना मुमकिन नहीं था इमाम। बहरहाल उसके बाद यही वो जमाना बन गया कि जिसमें बहुत से लोगों ने इमाम से मुलाकात की और गिरोह ने इमाम से मुलाकात की, जिसमें वो साद इब्न अब्दुल्ला का वाक़या भी है कि जब वो पहुंचा तो कहता है कि मैंने 40 मुश्किल तरीन सवालात को जमा किया और अपने पास जिसके जवाब किसी के पास नहीं थे, और मैं क़ौम से पहुंचा और ये अहले इल्म जानते हैं कि मैंने कितना बड़ा नाम लिया ये कि मैं पहुंचा इमाम हसन अस्करी इस्लाम की खिदमत में, और जब मैं मौला की खिदमत में पहुंचा तो हालात कि ये गुलाम है और उनके शाने पर एक क्या कहने। और इमाम ने अपने उस फर्जन को आगे किया और कहा कि अपने शियों की हाजत रवाई करो और इनके जवाब दो। और अभी इससे पहले भी कोई सवाल करता इमाम हसन अस्करी की उनकी गोद में, अरे अजीब है इस रिवायत में ताबीर कि इमाम हसन अस्करी इस्लाम से कहा कि मुझे और कोई ताबीर समझ में नहीं है कि इमाम हसन अस्करी का चेहरा कल बद्र चौथे के चांद की तरह चमक रहा था, और जो उनके आगोश में फर्जन है कल मुश्तरी, यानी चांद की गोद में मुश्तरी। हसन अस्करी की गोद में इमाम ज़माना। और इमाम हसन अस्करी ने अपने फर्जन से कहा कि तुम जवाब दो, और इमाम ज़माना जवाब देते रहे, यहाँ तक कि साद बिन अब्दुल्ला से इमाम हसन अस्करी ने कहा कि तुम क्यों आ गए यहाँ पर। मौला मैं तो मुझे तो अहमद इब्न साहब ने बताया था कि आपके यहाँ एक फर्जन की विलादत हुई है, मैं तो देखने के लिए आया। तो इमाम ने कहा कि वल मसाइल लती अरदत, और वो जो मसले जो तुम्हें वो मसले भी मुझे पूछने थे। और उसके बाद वो सवाल क्या होता है कि माँ तफसीर का या इंसान की तफसीर क्या है, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए इमाम हसन अस्करी ने कहा कि बेटा ने बताओ कि सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं तकरीबन 1 साल पहले एक जगह पर आती के यहाँ पर पढ़ चुका, तो मैं तो दोहराऊंगा नहीं, मैं खाली इशारा कर रहा था कि काफ या इंसान की तफसीर इमाम हसन अस्करी की गोद में बैठकर इमाम ज़माना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजब है। और आप जानते हैं पहले हुरूफ मुक़त्तियात वो उसमें भी इशारे मौजूद हैं, 29 है कुरान में, 1 हरफी भी है, 2 हरफी भी है, 3 हरफी है, 4 हरफी है, 5 हरफी भी है, कहीं नून है, कहीं खाली काफ है, कहीं खाली साद है, कहीं 2 हरफी है, यासीन है, कहीं ताहा है, कहीं 3 हरफी है, अलिफ लाम मीम है, कहीं अलिफ लाम रा है, कहीं 4 हरफी है। मिसाल के तौर पर अलिफ लाम मीम रा है, अलिफ लाम मीम स्वाद है, कहीं पर 5 हरफी है, काफ या इन स्वाद है, आमीम सीन काफ है। तो ये जितने भी हुरूफ मुक़त्तियात है इसमें जो हुरूफ तहजी इस्तेमाल हुए हैं वो 14 है। सुभान अल्लाह। इस्तेमाल नहीं हुए, इस्तेमाल हुआ तासीन नीम, लेकिन रुआ इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, ते इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अरबी के जो हुरूफ मुक़त्तियात जो हैं वो उनमें हुरूफ तहजी 14 इस्तेमाल हुए।
اس میں صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، حا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہا. سبحان اللہ. یہ 14 ہے. گن لیں میرے ساتھ کہ صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، طا ہے، تو ہے، عین ہے، لام ہے، چھوٹی ہے، حا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہا. یہ 14 گن لیں گے 14 ہے. انہیں ملائیے تو جملہ یہ بنتا ہے کہ صراط علی حق الممسک، علی کا راستہ حق ہے اور ہم جو مختصر آرائز تھے جو پیش کرنے تھے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام ہی سے میں کیونکہ شب جمعہ بھی ہے رفت دیتے ہوئے منزل مصائب اس طرح سے جانا چاہوں گا کہ جب امام کا وقت آخر تھا تو امام نے اپنے خاص غلام کو بلایا. امام کو زہر دیا گیا پہلی ربیع الاول کو، شہادت ہوئی 8 ربیع الاول کو، پڑھا دیتے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا. اور میں اس حوالے سے جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا فضائل میں جو مسائل میں بیان کروں، میرے لیے ایک آج ایک سعادت ہے کہ میرے والد محترم مرشد الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب یہاں سننے کے لیے بلکہ رہنمائی کے لیے موجود ہیں. یہ فقط میرے والد نہیں بلکہ میرے استاد بھی ہیں، اور روحانی طور پر جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ انہیں سے سیکھا ہے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ذرا غور کیجیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ خود وہیں سامرہ ہی کے حرم میں دفن ہے. ہر امام کی شہادت کے وقت ان کی تمنا اور وصیت یہ تھی کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، سوائے امام صاحب. انہیں امر خدا سے اس بات کا اہتمام کرنا تھا کہ اپنے بیٹے کو دور لے، کیونکہ حفاظت کرنی تھی اور پردہ حیبت میں جانا تھا. 5 برس کا سلطہ امام زمان علیہ السلام کا امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو اپنے خاص غلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بی بی نرجس خاتون کو اور 5 برس کے بچے امام زمان علیہ السلام انہیں تم سامرہ کے ایک محلے میں لے جاؤ اور وہاں پر ایک گلی کے خاص گھر میں لے جاؤ اور وہاں جا کے سپرد کرو. مولا وہ کون خاص ہے کیونکہ وہ ضعیف العمر شخص ہیں، وہ کون ایسی خاص شخصیت ہیں کہ میں بی بی نرجس خاتون کو اور آپ کے فرزند امام زمان علیہ السلام کو وہاں تک لے جاؤ. فرمایا کہ وہ نسل عباس میں سے قیامت تک کے لیے نسل ابوالفضل عباس کی ذمہ داری رہی کہ وہ امام وقت کی حفاظت کرے. لہٰذا روایت میں کہ جب حضرت حجت بھی زور فرمائیں گے تو بالکل ان کے آگے ایک برہنہ تلوار کے ساتھ ضعیف السن شخص کھڑا ہوگا اور امام سے جب پوچھا جائے گا کہ اے مولا امام زمان علیہ السلام آپ کے آگے کون ہے، تو مولا جواب دیں گے کہ میرے چچا ابوالفضل عباس کی نسل سے وطن ام البنین سلام اللہ علیہ پر اللہ نے خاص اور یہ جلال ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے اور یہ نورانیت نسل ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے کہ ہمیشہ نسل ابوالفضل عباس علیہ السلام نسل امامت کی حفاظت کرتے ہیں. امام کو جب معتمد نے کھانا بھجوایا تھا، لیکن امام ہی کا زمانہ ہے کہ جب متوکل نے قبر امام حسین السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، جب قبر امام حسین السلام کو شہید کیا جا رہا تھا کوشش کی جا رہی تھی اور کربلا اس طرح سے کہ ایک ایسے مقام پر کہ پتہ ہی نہ چل سکے لوگوں کو کہاں پر حل چلوا دیا جائے اور اس زمین کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، تو امام علی نقی علیہ السلام کی جانب سے یہ حکم آیا کہ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھا. زیارت جامع کبیرہ آپ رکھیں اپنے معمول میں کہ کبھی ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار ضرور دیکھا کریں. زیارت جامع کبیرہ کو پورا نہ دیکھ سکیں تو مختصر 2 جملے 4 جملے 1 صفحہ اس کو دیکھا کریں. امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری اسلام کی خوشنودی کی خاطر اسے دیکھا کریں. جب کھانا بھجوایا تھا معتمد نے، امام نے بہت تھوڑا سا تناول فرمایا اور ذکر خدا شکر خدا کرتے رہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین ابن علی ہیں جو زیر امام نے تھوڑا سا کھانا تناول فرمایا. امام نے کہا کہ مولانا تو بہت ہی تجھے روزہ افطار کیا تھا، آپ نے تو آج بہت ہی معمولی غذا سے روزہ افطار کیا. امام نے کہا کہ میری موت کے لیے اتنا ہی کہا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے غلام سے کہا تھا کہ وقت آخر ایک خاص پانی ہے جو خاص پھول سے حاصل ہوتا ہے، آب مستقی. جب میں وقت آخر اسے معمول کو سمجھ لینا کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے وہ مجھے دے دینا.
امام علیہ السلام نے جب وقت آخر کو طلب کیا تو وہ عقید غلام یہ کہتا ہے امام کا کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے وہ پانی امام کو دینے کی کوشش کی، لیکن اس قدر امام کے وجود پر آشا کہ امام علیہ السلام وہ پانی نوش نہ فرما سکے اور دنیا سے پیاسے ہو گئے۔ حسین کی اولاد ہے تو پیاسی بھی دنیا سے جاتی ہے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ حسین۔ میں آپ سے کبھی تفصیل سے پڑھوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے میں جب پہلی مرتبہ جبرائیل نے مسائل پڑھے تھے نا تو امام حسین کی پیاس وہ یقتل عطشانا وحیدا فریدا غریبا، پہلا لفظ یہ تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے گا جبکہ عطشانا اور حسین اتنے پیاسے ہوں گے۔ میں روایت کا جملہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، ظاہر ہے ایک مومن کا کلیجہ تو درد میں آتا ہے، لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے سامنے مسائل پڑھتے ہوئے کہا کہ حسین کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے حسین کو زمین و آسمان کے درمیان فقط ایک اندھیرا نظر اور اس وقت زیارت الہیہ کا فکرہ یہ ہے، زیارت الہیہ کا فکرہ یہ ہے کہ حسین اس وقت نیند کھلی ہوئی آپ کو سب بچوں بچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا مارتا ہے کوئی نیزا تو غش آ جاتا ہے، پڑھتے ہیں زخم وطن زور کھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں سر تال چکا جاتا ہے، گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، گل میں گھوڑے سے امامے تو جہاں گرتے ہیں۔ حسین اس کیفیت کی زمین سے تشریف لائے۔ عزیزوں، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا، جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی تو معتمد نے پہلے علماء کو بلا کر کہا کہ یہ دیکھو کہ جسم پر کوئی نشان تو نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنی طبیعی موت دنیا سے جا رہا ہے۔ 28 برس کا سن تھا لیکن طبیعی موت دنیا سے۔ پھر اطباء کو بلایا گیا، گواہی لی گئی کہ انہیں زہر تو نہیں دیا گیا، اور انہوں نے جھوٹی گواہی دی کہ زہر تو نہیں دیا گیا۔ پھر امام علیہ السلام کا جنازہ۔ اچھا ایک بات ہے کہ امام کی نظر بندی کے لیے تر غلام رکھے تھے معتمد نے، لیکن جو غلام وہ رکھتا جاتا تھا وہ کچھ ہی دنوں میں امام کا ایسا مداح بن جاتا تھا کہ جیسے امام نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا تھا، جب امام گریا کرتے تھے تو وہ بھی گریا کرتا تھا۔ وہ تر غلام روایت میں کہ سامارا کی گلیوں میں صدا دیتے تھے کہ رضا کا فرزند مارا گیا۔ امام حسن عسکری کو ایک رضا کا فرزند مارا گیا، رضا کا فرزند مارا گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کسی امام کا جنازہ ایسے شان و شوکت سے نہیں اٹھا جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ۔ حتیٰ یہ کہ کسی بادشاہ کا جنازہ اس میں بھی ایسے ظاہری طور پر شان و شوکت نہیں تھی کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے میں وہ پورا شہر امڑ آیا، اور اب لوگ منتظر ہیں کہ کون نماز جنازہ کو پڑھائے گا۔ یہاں تک کہ جعفر نے آگے بڑھ کر جو امام حسن عسکری کے بھائی ہیں آ کر پہلے نماز پڑھانے کی کوشش کی، لیکن 5 برس کا بچہ دفعتاً ظاہر ہوا اور ابا کو کھینچ کر کہا کہ چچا امام کا جنازہ فقط امام ہی پڑھا سکتا ہے، میں آپ کو کربلا لے کر چلوں گا اگر آپ کی توجہ ہے۔ امام کا جنازہ فقط امام ہی پڑھا سکتا ہے، اور آگے بڑھ کر اس 5 برس کے سن میں امام زمانہ بابا کی مجھے نہیں معلوم 5 برس کے سن میں یتیم ہونا زیادہ سخت ہے یا 4 برس کے سن میں ایک بچی جو باپ کے راشے سے لگتی ہوئی ہے۔ اللہ جانے حسین کو نیند زیادہ لگی ہے، سکینہ کو دماغے شب جمعہ امام کا حکم ہے ان کن کا باقی اپنے شہر پر جب بھی کسی شہر پر رونا ہے تو جب حسین پر رو حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ شب جمعہ اگر ہمارا دل پہنچ جائے بین الحرمین ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی حضرت کی اور ابو فضیلت پاس علیہ السلام کی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ چلا۔ ایک حضرت مولا اے امام زمانہ جب ہم یتیم ہوئے تو آپ پردہ غیبت میں تھے، لیکن پھر بھی ظاہر ہوئے اپنے بابا کے جنازے کو بڑھانے کے لیے۔ سلامت بیمار امام سید باپ کے جنازے کو سامنے دیکھا، بدن مبارک کانپ رہا تھا۔ امام سجاد سے بی بی زینب نے پوچھا اے بیٹا سجاد ایسا لگتا ہے آپ کی روح نکل جائے گی۔ فقط ایک جملہ کہا میں چاہتا ہوں اسی پر مسائل تمام کر دوں، اگر آپ تک میں جملہ پہنچا سکے رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ کیا وہ بھی اماں کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے لاشیں تو رکھنا دیا لیکن میرے بابا کو مظلومیت
के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैहि अपना रसूल अल्लाह या अपना फातिमा ज़हरा अपना अमीरुल मोमिनीन परवरदिगार ज़िक्र को कबूल फरमाए। बारगाह हसन इब्ने मौला अस्करी अलैहिस्सलाम में ये जिक्र कबूल मंजूर हो। हमारा इस्लाम की खास नजर करम हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। उन आंखों से इमाम हुसैन के गम में आंसू बहे, उन आंखों से अगर गुनाह हो गए तो परवरदिगार माफ फरमाए। ज़मानों से गुनाह को माफ फरमाए, हाथों से गुनाह को माफ फरमाए। परवरदिगार अगर हराम की तरफ कहीं चल कर गए तो उसे माफ फरमाए। कल्ब मुक़द्दस हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फर्जंद इमाम हसन अस्करी को हमसे राज़ी फरमाए। इमाम के चाहने वालों और हमारा नाम शामिल फरमाए। पूरे नूर में ताजील फरमाए। मिलके सलावत देते हैं मौलाना में।